الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنِ بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عرش مقام معزز و مکرم سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کے اس علاقے میں انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حسین و جمیل محفل آپ نے سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں جن جن لوگوں نے جس طرح بھی محنت کی
اور جس نے جو بھی حصہ لیا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ قیامت کے دن اور دنیا میں دونوں جہان میں اس کا بہتر صلہ سب کو عطا فرمائے۔ میں نے آیہ کریمہ کے جو تلاوت کی ہے اس کے متعلق میرا اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کچھ آپ کے سامنے اپنے دل کا درد رکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سنیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ آپ نے ہماری بات کو سنا اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ میرے جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں وہ کافی جگہ ابھی بھی ہے، اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ان کی وہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کھڑے ہو کر کے بلا وجہ کھڑے ہو کر سننا یہ ادب سے بہت دور ہے۔ اس لیے سب لوگ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے۔ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو شبیہ ہے، مسلمانوں کی جو تصویر ہے وہ دنیا میں سب سے بدترین تصویر ہے۔ پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک ایسا ہو، کوئی علاقہ ایسا ہو، کوئی خطہ ایسا ہو جہاں لوگ مسلمانوں کو اچھا کہتے ہوں یا اچھا سمجھتے ہوں۔ مسلمانوں کی تصویر بہت عجیب و غریب انداز سے لوگوں کے درمیان ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے محلے میں کوئی مکان بکتا ہو تو جلدی سے دنیا کا کوئی دوسری قوم کا پڑھا لکھا انسان اس مکان کو نہیں خریدتا، بلکہ دوسری قوم کا پڑھا لکھا انسان تو دور کی بات، اگر کوئی مسلمانوں ہی کے اندر پڑھا لکھا انسان ہو تو وہ مسلمانوں کے محلے کے اندر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب مسلمان وہ لوگ جو اپنے گھر میں بھی گندگی کریں، جو اپنے محلے میں بھی گندگی کریں۔ اسی طریقے سے گناہوں کے معاملے میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم مشہور ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ یہ کوئی گالی گلوچ کی میں بات نہیں کر رہا یا آپ کی برائی کرنے نہیں بیٹھا، چونکہ ہم اللہ کی محفل میں، اس کے رسول کی محفل میں آئے ہیں تو کچھ سچی بات ہو جائے، کچھ اپنا احتساب ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ رمضان شریف کے اندر مسلمان فلم دیکھنا کم کر دیتا ہے تو رمضان شریف کے اندر نئی فلمیں نہیں آتی۔ آپ کبھی بھی غور کرنا، نئی فلمیں ہندوستان کے اندر رمضان شریف کے اندر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ جن کی وجہ سے فلمیں چلتی ہے، جب انہوں نے ہی دیکھنا بند کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے تو جلدی سے نئی فلم رمضان شریف میں ریلیز نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب فلمی دنیا چل رہی ہے تو وہ مسلمانوں کے ذوق کی وجہ سے چل رہی ہے۔ شراب کے اڈے چل رہے ہیں تو مسلمانوں کے ذوق کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اگر جوئے کے اڈے چل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میرے اپنے شہر میں اور بھی دوسرے علاقوں میں نے معلومات لی تو مجھے پتا چلا کہ اتوار کا دن ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں دنیا کی دوسری قومیں فلم دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ باقی کے 6 سے 7 دن تک اگر فلم کی ٹاکیز آباد ہے تو وہ مسلمانوں کے دم قدم سے آباد ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جتنے گناہ ہیں
سارے گناہوں میں سب سے آگے اگر کوئی قوم نظر آ رہی ہے تو وہ قوم مسلم نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی مذہب نے فلم کی اتنی برائی بیان نہیں کی جتنا مذہب اسلام نے بیان کی، کسی مذہب نے شراب کی اتنی برائی بیان نہیں کی جتنا مذہب اسلام نے بیان کی، کسی مذہب کے اندر زنا کو اتنا بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا جتنا اسلام میں دیکھا جاتا ہے، کسی مذہب کے اندر زنا کی وہ سزا نہیں ہے جو مذہب اسلام میں ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ جس مذہب نے گناہوں کو سب سے زیادہ برا کہا، جس مذہب نے سب سے زیادہ گناہوں کی مذمت کی، جس مذہب نے سب سے زیادہ گناہوں کا بائیکاٹ کیا، اس مذہب کے ماننے والے گناہ کرتے نظر آ رہے ہیں، گناہوں کے اندر ڈوبتے نظر آ رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اصل میں علم سے کوسوں دور ہو گئے، ان کو نہیں پتا کہ کس گناہ کی سزا کیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے۔ کون سا علم؟ میں جو ہے وہ ڈاکٹری کی بات نہیں کر رہا، انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا، ٹیچنگ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے اس علم کی بات کر رہا ہوں۔ کون سا علم؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ڈاکٹر نہ بنے، ٹیچر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، یہ نہ بنے، وہ نہ بنے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا کے جتنے ڈاکٹر ہیں تم سب سے بہتر ڈاکٹر بنو، سب سے بہتر انجینئر بنو، سب سے بہتر ٹیچر بنو، تم سب کچھ بنو، لیکن تم سب سے پہلے مسلمان بنو، تم سب سے پہلے مسلمان بنو۔ اور مسلمان کون سا علم بناتا ہے؟ سائنس کا علم مسلمان نہیں بناتا، جغرافی کا علم مسلمان نہیں بناتا، اللہ اکبر، قرآن کا علم تمہیں مسلمان بناتا ہے، حدیث کا علم تمہیں مسلمان بناتا ہے۔ آج مسلمان اگر گناہوں پہ دلیر ہے، آج مسلمان اگر گناہوں پہ جری ہے، آج مسلمان اگر گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، وہ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، وہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں ہے۔ جس دن مسلمانوں کے پاس علم آ جائے گا، علم جسے قرآن کا علم کہتے ہیں، جسے حدیث کا علم کہتے ہیں، ہاں ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ میرے بھائیوں کیا سمجھتے ہو آپ؟ اللہ اکبر۔ جو قوم اپنے ہاتھوں سے، اب ذرا میری گفتگو پر میرے جوان خصوصی توجہ فرمائیں، جو قوم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتی تھی، ذرا سوچنا تو صحیح، جو قوم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتی تھی، اس قوم کے دل کے اندر اگر عورتوں سے پیار پیدا ہوا، دوسروں کی بچیوں کے ساتھ بھی نرم رویہ ان کے دلوں میں پیدا ہوا، دوسروں کی یتیم بیٹیوں کے ساتھ بھی ان کی پرورش کا جذبہ پیدا ہوا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، خود کی بیٹیوں کو جس قوم نے زندہ دفن کیا تھا وہ دوسروں کی بچیوں سے کیوں پیار کر رہے تھے؟ وجہ ایک ہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے، میرے رسول نے ان کو قرآن کا علم عطا کر دیا۔ جب اس قوم کو قرآن کا علم مل گیا تو خود کی بیٹیوں کو دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ انقلاب عطا فرمایا تھا۔ پتا چلا اللہ اللہ، آج تو لوگ شراب پیتے ہیں، شراب کب سے پینا شروع کرتے ہیں؟ توجہ کرنا، شراب لوگ کب سے پینا شروع کرتے ہیں؟ کم سے کم اگر سب سے چھوٹی عمر میں انسان شراب پینا شروع کرے تو 12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد۔ رسول اللہ جن لوگوں کے درمیان آئے تھے، اللہ کے رسول جس قوم کے درمیان آئے تھے، وہ قوم اتنی بڑی شرابی تھی کہ ماں کی گود میں دودھ کے بعد، ماں جب اپنا دودھ پلاتی تھی تو اپنا دودھ پلانے کے بعد اپنے بچے کو شراب پلاتی تھی۔ جیسے آج بچے روتے ہیں، آج بچے روتے ہیں تو بچوں کو سلانے کے لیے مائیں کیسے نیند کی دوا پلا دیتی ہے، حالانکہ یہ بھی نقصان دہ ہے، نہیں پلانا چاہیے نیند کی دوائیں بچوں کو۔ لیکن بہرحال آج جیسے مائیں بچوں کو نیند کی دوا پلاتی ہے، ویسے اس دور میں مائیں دودھ کے ساتھ
اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلاتی تھی. یعنی جو قوم ماں کی گود سے شراب کی عادی تھی اس قوم کے دل میں رسول اللہ نے شراب کی جو نفرت پیدا کی تھی وہ قرآن مقدس کی تعلیم کی وجہ سے پیدا کی تھی. اللہ اکبر. اپنی صحبت کی وجہ سے پیدا کی تھی. پھر وہ قوم جس نے ماں کے گود میں شراب پینا سیکھا تھا اس قوم کے دل میں شراب کی اتنی نفرت رسول اللہ نے پیدا کر دی تھی کہ جن پیالیوں کے اندر شراب پی جاتی ہے صحابہ کرام ان پیالیوں کے اندر جو دودھ بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے, ان پیالیوں کے اندر پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے, ان پیالیوں کے اندر شربت بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے. یہ ان کے دل میں شراب کی نفرت ہو گئی تھی. تو بس اب میں کوئی لمبی چوڑی تمہید بیان کرنے کی بجائے اپنی قوم کے جوانوں کو اتنا بتا دینا چاہتا ہوں, یہ قوم میں گناہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ قوم گناہ کیوں کر رہی ہے, بے نمازی کیوں ہے, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑے گا تو کیا ہوگا. شراب کیوں پی رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شراب پیے گا تو کیا ہوگا. ماں باپ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا. اب آج کی محفل میں میں کوئی رونے کی بجائے ایک سولوشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک حل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سارے گناہوں کی اور برائیوں کی جڑ جہالت ہے, یعنی علم دین سے دوری ہے. تو پہلے کام آپ یہ کریں کہ ایک جلسے میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر میں آپ کو پورا علم سکھایا نہیں جا سکتا, تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی خود قرآن سیکھو, خود حدیث سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. میرا یقین کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے جس دن مسلمان کو پتہ چل جائے گا کہ نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے. دیکھو مسلمان بہت سچی قوم ہے. یہ قوم مسلم جیسی قوم پشت زمین نے چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا. بس اس قوم کو صحیح بات بتانے کی ضرورت ہے. یہ قوم کو تک صحیح بات پہنچ جاتی ہے, یہ قوم سدھر جاتی ہے. معلوم نہیں ہے تو گناہ ہے, معلوم ہو جاتے تو لوگ گناہ نہیں کرتے, کیونکہ میرا اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کرو, کہ نصیحت کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے جلسے منعقد ہوتے ہیں. اب آئیے ذرا 2-3 باتیں کر لیتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. علم آپ کو نہیں ہے, آپ میں کہ بہت سارے میرے بھائی میری بہنیں ان کو علم نہیں ہے نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. آئیے بہت نقصانات ہیں نماز چھوڑنے کے, میں 1-2 نقصان بتاتا ہوں اور میرا دل کہتا ہے اللہ پہ امید کرتے ہوئے کہ جب مسلمان کو پتا چلے گا نا کہ نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے, یقین جانیں کوئی مسلمان جو ہے نماز نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز چھوڑنے کا نقصان بتایا کس نے؟ اللہ کے رسول نے, ہمارے آقا نے, مصطفیٰ جان رحمت نے, غیب داں نبی نے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ میری قوم اللہ اکبر اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے کہ نبی کے نام پر یہ اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے. ارے جب نبی کے نام پہ جان قربان کر سکتے ہیں تو نبی کے نام پہ وقت کیوں نہیں قربان کر سکتے؟ لیکن پتہ نہیں ہے. تو آئیے نماز سے شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جیسے کسی ملک میں رہنے کے لیے ایک قانون ہوتا ہے, کسی ملک میں رہنے کے لیے قانون ہوتا ہے. کیا قانون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا قانون ملک میں رہنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو جس ملک میں رہے گا اس ملک کا وفادار بن کر کے رہے گا. ٹھیک ہے, یہ قانون ہے ملک کا. اگر کہ کوئی بندہ سگنل توڑ دے یہ گناہ ہے, جرم ہے ملک کے قانون میں, لیکن سگنل توڑنے والا ملک میں رہ سکتا ہے. اس کو ملک سے کوئی باہر پینلٹی بھر دی جائے, ٹھیک ہے, پکڑ لیا جائے. اسی طرح ملک میں رہنے کا ایک قانون جو ملک میں جو ہے وہ مزید قوانین ہوتے ہیں الگ الگ. بائک چلانا ہے تو ہیلمٹ پہننا ہے, نہیں پہنا پینلٹی لگے گی, لیکن ملک میں رہ سکتا ہے. صحیح ہے, یہ چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں. لیکن ملک میں کون نہیں رہ سکتا؟ تو کہا جو ملک سے غداری کرے گا, ملک سے بے وفائی کرے گا, چاہے کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا ہو, اس کو ملک میں رہنے کا حق, غدار کو ملک میں رہنے کا حق. اگر کوئی شخص ہمارے ملک کی جاسوسی پڑوسی ملک میں جا کر کے کرے
تو ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ. صحیح؟ یہ ملک میں رہنے کے قابل کیونکہ اس نے کیا کی ہے؟ غداری کی. کیا کی ہے؟ غداری کی. ملک سے غداری کرنے والا ملک میں رہنے کے قابل بولے نہیں ہے. تو جیسے ہر ملک کا ایک قانون ہے اور سارے ممالک کا قانون یہی کہتا ہے کہ جو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا وفادار بن کر کے رہے. ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا، وہ اس ملک کا باشندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح جیسے ملک میں رہنے کے لیے ملک کی وفاداری ضروری ہے، ویسے مسلمان رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ضروری ہے. یہ سجدہ کیا ہے؟ اللہ کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تھا تو بھی وہ اللہ اسی شان کے ساتھ تھا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور جب کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا تو بھی وہ اللہ رہے گا اسی شان کے ساتھ جیسا کہ اس کی شان ہے. اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر سجدہ کیوں کرواتا ہے؟ سجدہ اس لیے کرواتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ اس کا وفادار کون ہے اور اس کا غدار کون ہے. وفاداروں کو بتانے کے لیے اب جو دکان چھوڑ کر مسجد میں آ جائے وہ خدا کا وفادار ہے. فجر میں نیند چھوڑ کے مسجد میں آ جائے وہ خدا کا وفادار ہے. جو اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے مسجد میں آ جائے وہ خدا کا وفادار ہے. اور جو سوتا پڑا رہے وہ نیند کا وفادار ہے، خدا کا وفادار نہیں. جو کاروبار میں لگا رہے وہ روزی کا وفادار ہے، رزاق کا وفادار نہیں. اب بتاؤ جب ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا، جب ملک کا غدار ملک میں نہیں رہ سکتا تو خدا و رسول کا غدار اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ نماز کے بغیر کوئی مسلمان کیسے ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا حدیث ہے. ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا. پہلی بات میں اپنے علماء کے سامنے وضاحت کر دوں بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے، توجہ کرنا، حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے میرا موقف وہی ہے جو جمہور احناف کا موقف ہے بے نمازی کے لیے. ٹھیک، اس سے ہٹ کر کوئی میرا موقف نہیں ہے. لیکن میں حدیث کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اسی اعتبار سے کروں گا جو حدیث میں ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے دین اور آپ کے مذہب کی حقانیت کو جان چکا ہوں اور میں ہونا چاہتا ہوں مسلمان، لیکن آپ کے مذہب میں روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ میں اتنا سب نہیں کر سکتا. توجہ کرنا، میں اتنا سب نہیں کر سکتا. تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. اتنا کر سکتے ہو نہ، یہ بھی نہیں، اچھا یہ بھی کم کر دو. اب اتنا کر لو گے نہ، یہ بھی نہیں اتنا. آخری میں سب کم کرتے 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 بات یہاں تک پہنچی، چلو ٹھیک ہے ایمان لے آؤ، صرف نماز پڑھنا بس، اور کوئی کام نہیں کرنا ہے نہ کرو، لیکن اتنا کرو کہ تم نے نماز پڑھنا. اس نے کیا کہا؟ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. توجہ کیجئے، سب چیزیں حضور چھوڑتے چلے گئے. حج نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے رہنے دو. زکوٰۃ نہیں دو گے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کوئی حضور علیہ السلام نے ان کی حیثیت دیکھی ہوگی، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ بھی نہ دو، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب آخری میں رہ گئی نماز، نوجوانوں کی، میرے بھائیوں کی، میری بہنوں کی توجہ، آخری میں رہ گئی نماز، اور فرمایا ٹھیک ہے نہ ایمان لیا، صرف نماز پڑھا کر بس.
اس نے کہا میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. سرکار نے میں چلا جا یہاں سے. آقا نے کیا فرمایا؟ یہاں سے چلا جا. جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے. الا لا دین لا لا صلاۃ لا. او کما قال، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین بھی نہیں. اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو توڑ دیا، دین کے ستون کو گرا دیا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اندازہ تو کرو، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا اندازہ تو لگاؤ. اللہ اکبر. میرے اللہ نے پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ دیا، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ دیا، کسی عبادت کا حکم 3 مرتبہ دیا، کسی کا 4 بار، کسی کا 5 بار. بہت زیادہ کسی کا حکم نہیں دیا گیا. لیکن ایک نماز ہے، نماز جس کو نماز کہتے ہیں میرے بھائی. اللہ نے قرآن میں، پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم عطا فرمایا ہے. نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا. اس لیے جو نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور جو 1 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اللہ پوری مخلوق کی عبادت کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا. آپ سمجھو پوری مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے، پوری مخلوق میں جنات بھی آ گئے، پوری مخلوق میں چوٹی، شجر، حجر، درخت، پتے، پتھر، دریا، سب کچھ آ گئے. اللہ پوری مخلوق کی عبادت کے برابر صرف 2 رکعت پڑھنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اندازہ تو کرو تم نماز پڑھ کے کتنے محترم ہو جاتے ہو، کتنے مکرم ہو جاتے ہو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے، جب تو سجدہ کرتا ہے، دیکھو آج آدمی سب کے قریب ہونا چاہتا ہے. مرید چاہتا ہے پیر کے قریب ہو، شاگرد چاہتا ہے استاد کے قریب ہو. ذرا دھیان دینا، توجہ دینا. دیکھیے میں 2 اور 2 4 کی طرح باتیں کرنے والا آدمی ہوں. میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا دیکھو یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی. یہ سب جھوٹ فساد باتیں ہیں. چہرے دکھا کر کے جو جنت بانٹتے وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں تو بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ جو قوم بے نمازی ہے، ان کو چہرے دکھا کر کے کیا جنت بانٹ رہے ہو اور قوم کو دھوکہ دے رہے ہو. سن لو، جن کے چہرے دکھا کے تم جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا جنت میں جانے کا بھی کوئی ثبوت تمہارے پاس موجود ہے؟ اس کے جنتی ہونے کا ثبوت بھی تمہارے پاس کوئی موجود ہے؟ اس لیے میں کوئی تمہیں بہلانے پھسلانے والی بات نہیں کروں گا، کیونکہ تقریر میرا دھندا نہیں ہے. تقریر میری عبادت ہے. عبادت میں اپنے یار کو راضی کرنے کی بات کروں گا. ہو سکے تو میرے جانے کے بعد، ہو سکے میرے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں باتیں کریں، کرنا چاہیں تو کر لیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ صحابہ کو وہ پیر ملا تھا، وہ پیر کہ جس کا چہرے دیکھنے سے واقعی جنت مل سکتی تھی. لیکن صحابہ نے نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد بھی 1 وقت کی نماز جان بوجھ کر بھی کبھی نہیں چھوڑی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری دلہا، قادری دلہا. میں آیا ہوں سنیو، جو پیر نماز نہیں پڑھتا وہ پیر بننے کے قابل نہیں. اس سے مرید ہو رہے ہو تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اس لیے کہ غوث پاک نے جب نماز پڑھی اور آخری عمر تک پڑھی، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم تو طریقت والے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور تو اور تیری نا گندگی ہمارے پیروں میں ہے. حسین سے بڑا طریقت والا کون ہو سکتا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری دولہا۔ غوث پاک کا دادا دنیا سے جاتے جاتے نماز پڑھ کر کے گیا، غوث پاک کا نانا دنیا سے جاتے جاتے نماز، اور تم کہتے ہو کون سی طریقت لے کر کے آئے ہو؟ ہم کسی ایرے گیرے کی طریقت کو نہیں مانتے، ہم تو کربلا والے کی طریقت کو مانتے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، سنیو خود بھی نماز پڑھو اور انہی لوگوں کی عزت کرو جو نماز پڑھتے ہیں، انہی لوگوں کے ہاتھ پہ مرید ہو جو نماز پڑھتے ہیں۔ جن کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، ان کے ہاتھ پہ مرید ہونا بھی جائز نہیں، حرام ہے، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خود جہنم میں جائے گا وہ تجھے کیا لے کر کے جائے گا؟ کیونکہ بے نمازی جہنمی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تو تم کس کی مانو گے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی۔ مرید چاہتا ہے پیر کے قریب ہو، شاگرد چاہتا ہے استاد کے قریب ہو، پبلک چاہتی ہے مقرر کے قریب ہو۔ کتنے دوڑ بھاگ کرتے ہو مقرروں سے ملنے کے لیے، سیدوں سے ملنے کے لیے، اماموں سے ملنے کے لیے، علماء سے ملنے کے لیے۔ سب کا قرب اچھی چیز ہے، سب کا، لیکن سب سے بڑا قرب جو تمہارے اور میرے لیے فخر کی بات ہے وہ ہے رب کا قرب، اور سب سے آسان ہے اللہ کا قرب۔ میرے قریب آنا مشکل، میں تمہارے قریب آؤں مشکل، پیر کے قریب آنا مشکل، پیر کا مرید کے قریب آنا مشکل۔ مشکل اس معنی میں رہتا ہوں مالیگاؤں میں، آپ رہتے ہیں کوکرواڑ میں رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ میرے پاس آئیں تو کم سے کم آپ کو 500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، تب آ سکتے ہو، اور مجھے آپ کے پاس جانا ہے تو کم از کم 500 کلومیٹر کا سفر۔ بہت تیز گاڑی کوئی چلائے بھی تو 6 گھنٹے کا راستہ ہے، 6 گھنٹے لگیں گے آنے کے لیے، ہے نا؟ پھر میری طبیعت اچھی ہو تو میں آ سکوں، آپ کی طبیعت اچھی ہو تو آپ آ سکیں، گاڑی کا انتظام ہو تو آپ میں آ سکوں، آپ کے پاس ہو تو آپ آ سکیں۔ بولو قریب آنے میں کتنے پاپڑ ہیں، کتنے جتن ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں۔ ارے نادان، جن کے قریب جانے میں اتنی مشکلیں ہیں تو ان کے قریب جانے کے لیے اتنی کوششیں کرتا ہے۔ اللہ کا قرب جو سب سے بڑا ہے، میرا اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کو بڑا ہم نے کیسے مانا، اللہ کو بڑا ہم نے کیسے جانا، کیسے جانا بتاؤں؟ میں لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن بات نکل آئی ہے تو سنو۔ ایک شخصیت دنیا میں ایسی آ گئی، عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کے گھر میں، مکہ المکرمہ میں، ایسی شخصیت کہ جس کے بچپن میں بکریاں جس کو سجدہ کرتی ہیں، ایسی شخصیت دنیا میں آ گئی کہ پتھر جس کو سلام کرتے ہیں، ایسی شخصیت دنیا میں آ گئی کہ درخت جس کے اشارے پر چل کر کے قریب آتے ہیں، ایسی شخصیت دنیا میں آ گئی جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دیتی ہے، ایسی شخصیت دنیا میں آ گئی جو سورج کو پلٹا دیتی ہے، ایسی شخصیت دنیا میں آ گئی جو جابر کے مردہ بچوں کو آواز دے کر کے زندگی عطا کر دیتی ہے، ایسی شخصیت دنیا میں آ گئی جو بتوں کو بھی کلمہ پڑھا دیتی ہے۔ ایسی شخصیت نہ ان سے پہلے آئی نہ ان کے بعد آئے گی۔ تو دنیا نے کہا ان سے بڑا، ان سے بڑا، ان سے بڑا۔ میرے امام تو یوں کہنے لگے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعل شمع، وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی شان، یہ ایسی شان والا
نہ حسن میں، نہ علم میں، نہ تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں، نہ عروج میں، نہ بلندیوں میں. بلندیوں کا کی شان یہ ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الف الف مرہ فی کل لمحہ. ان کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ جبریل بھی ان کے ساتھ چلنا چاہیں تو چل نہ سکیں بلکہ تھک کر کے بیٹھ جائیں. اور میرے امام یوں گنگنائے تھکے تے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اس شعر کی تشریح کرتا اگر لکھنؤ یا دلی میں بیان کرتا یا کسی بڑے شہر میں گفتگو کرتا، لیکن گجرات کے دیہات میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ جبریل کے پر بھی تھک جائیں وہ محمد الرسول اللہ کی رفتار ہے، وہ حضور کی رفتار ہے. اللہ اکبر. اب لوگ جانیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ان کو کہیں تو کیا کہیں. اللہ اللہ. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پہ تم کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اتنی بڑی ہستی دنیا بشریت میں لباس بشر پہن کر آ گئی. حضرت بیدم شوارسی کہنے لگے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. دوسروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے پتہ ہے حضرات علماء کرام؟ آپ کو اچھی سے پتہ ہے. دوسرے لوگ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر اپنی طرح سمجھے. دوسرے لوگ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر توجہ کرنا. اگرچہ دیہات میں ہو رہی ہے. میرے بھائی اختر بھائی نے کہا تھا، اختر رضا نے، کہ ذرا آسان بات کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے آسان. ویسے میں آسان کرتا بھی ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں تو میں خود جتنا جانتا ہوں آسان ہی جانتا ہوں، کوئی مشکل تو میں جانتا بھی نہیں. لیکن بہرحال پھر بھی توجہ کیجئے گا، توجہ کرنا. لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر اپنی طرح سمجھا، یعنی نبی کو گھٹا دیا. اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر، کیونکہ نبی بشر ہے ہم مانتے ہیں، انہوں نے بھی لباس بشر میں دیکھا اور اپنی طرح کہہ گئے. اور ہم نے لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ بشریت کا مقام کتنا بلند ہے. وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے نبی کی عظمت گھٹا گئے، اور ہم نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے ہم پہچان گئے کہ لباس فرشتہ بھی وہ مقام نہیں رکھتا جو لباس بشریت مقام رکھتا ہے. اسی لیے بیدم شوارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. جیتے رہو، سلامت رہو، اللہ تم سب کو برکتیں عطا کرے. میری بات سمجھ گئے؟ انہوں نے لباس بشر میں دیکھ کے نبی کو گھٹا دیا، ہم نے لباس بشر میں دیکھ کے سمجھا کہ اللہ کی نگاہ میں لباس بشر سے بڑا کوئی لباس ہے نہیں. اگر ہوتا تو اللہ محبوب کو وہی پہنا کر کے بھیجتا. ایک اور بات کہیں تو اس پر، آپ کسی ولیمہ میں جا رہے ہو، بہت بڑی خاص محفل میں، تو آپ اسی لباس کا انتخاب کرتے ہیں جو لباس آپ کے کباٹ میں، تجوری میں سب سے قیمتی لباس ہوتا ہے. کہ قیمتی لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں تو پہننا کون سا ہے جو سب سے، ایسا ہی ہے نا، شادی میں جا رہے ہیں، فنکشن میں جا رہے ہیں، پہننا کون جو سب سے اچھا ہے، سب سے. اللہ نے توجہ کرنا، توجہ کرنا. حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن آ گئی تو کہہ رہا ہوں. ویسے میرا عنوان وہ کیا نہیں، یہ تو میری زندگی کا عنوان ہے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کی کھانا اسی کا گانا. سو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں.
توجہ کریں، جیسے آڈینس ہو، جیسے مدعو ہو، جیسے مندوبین ہو، جن لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ان کی محفل میں جب کوئی جائے تو وہ پہنتا وہی لباس ہے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے قیمتی لوگوں میں. صحیح؟ اب نبی کو آنا کہاں؟ جہاں آدم جیسا قیمتی پہلے سے آ کے بیٹھا ہے، جہاں نوح جیسا قیمتی پہلے سے آ کے بیٹھا ہے، جہاں داؤد جیسا قیمتی پہلے سے آ کے بیٹھا ہے، جہاں ایوب جیسا قیمتی پہلے سے آ کے بیٹھا ہے، جہاں ذوالکفل جیسا، عزیر جیسا، یوسف جیسا، ابراہیم جیسا، اسماعیل جیسا، موسیٰ جیسا، یہ سارے مسندیں سجا کر بیٹھے ہیں. اب اس میں کوئی آنا چاہتا ہے. ایسے قیمتی لوگوں میں پھر یار کو لباس کون سا پہنایا جائے گا جو سب سے قیمتی ہو؟ تو بیدم شاہ اسی کو بیان کرے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. ملکوتیت کا لباس بھی وہ نہیں جو لباس بشری، ورنہ شرع قائد اٹھا کر کے دیکھ لو، کیا یہ لکھا نہیں ہے کہ عام مومن عام فرشتے سے افضل ہے؟ ہمارے عقیدہ پڑھایا جاتا ہے عام مومنین عام فرشتوں سے. فرشتے جو عام ہے وہ ایک آدمی پر 60 خدمت پر مقرر ہے. جو ناک میں سانپ نہیں جاتا نا سوتے میں، وہ کوئی فرشتہ نہیں جانے دیتا. جو کان میں کیڑے نہیں گھستے نا، وہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے وہاں تیرے کان کی حفاظت کے لیے. اے انسان، تو اتنا قیمتی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. بلکہ لباس بشر کتنا قیمتی ہے کہ جب تک انسان انسانیت کے لباس میں ہوگا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. جس کو جہنم میں ڈالے گا پہلے اس سے لباس بشر چھینے گا، اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ یار جس شکل میں آیا ہے اس شکل میں کسی کو جہنم میں داخل ہی نہیں کیا جائے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، تو جو محمد الرسول اللہ ہے ان سے بہتر نہ ان سے پہلے کوئی آیا نہ ان کے بعد ان سے بہتر کوئی آ سکتا ہے. وہ رسول جن کے آگے سب جھکے، درخت وہاں جھکے، پیڑ وہاں جھکے، شجر وہاں جھکے، حجر وہاں جھکے، قمر وہاں جھکے، آفتاب سورج وہاں جھکے، سب وہاں جھکے. لیکن جب بلال کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہ نبی وضو کر کے پوری عاجزی کے ساتھ ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے. تب ہمیں پتا چلتا ہے جب سر جھکانے والا اتنا بڑا ہے، سر جھکانے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھکا رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے. اب اتنا بڑا خدا. اب دھیان دینا، جو بات یہ کہنے کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی، اتنا بڑا خدا جہاں آدم جھکے، نوح جھکے، موسیٰ جھکے، عیسیٰ جھکے، داؤد جھکے، ایوب جھکے، ذوالکفل جھکے، جہاں میرے تمہارے نبی سید الانبیاء جھکے، اس کا قرب پانے کے لیے نہ مکے کا سفر ضروری، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی خدا کو پانے کے لیے مکے جائے. کیوں؟ کیونکہ خدا مکے کے اندر قید نہیں ہے. سب کا قرب پانا مشکل. سب سے آسان کس کا قرب؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ میری بات نہیں، مقرر کی نہیں، ناظم کی نہیں، مولوی کی نہیں، سیاسی لیڈر کی نہیں، اللہ ہی کی بات، اس کے رسول ہی کی بات. اللہ فرماتا ہے میرے قریب آنا ہے، ایک ہی کام کر،
سجدہ کر مجھ سے قریب ہو جا. اب یہ کنڈیشن نہیں لگائی نیک ہوگا تو ہی قریب کروں گا, عالم ہوگا تو ہی قریب کروں گا, متقی ہوگا تو ہی قریب کروں, کوئی کنڈیشن نہیں. جو مسلمان سجدہ کرے گا میں اس کو اپنے قریب کر لوں گا. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا جب تو سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے سب اٹھا دیے جاتے ہیں, تو بے نقاب اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا. ہم سے پاگل ہو, دیوانے ہو, اتنا بڑا خدا جس کے یہاں انبیاء ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں, اس کے قرب کا آسان ذریعہ رسول اللہ کے صدقے میں یہ ملا, سجدہ کرو خدا سے قریب ہو جاؤ. کرتے کیوں نہیں؟ سب کے دروازے پہ اپنی پریشانی سناتے گھوم رہے ہو, روزی نہیں چلتی, بچے بیمار ہیں, رشتے نہیں آتے, یہ نہیں وہ نہیں, دماغ خراب ہوا ہے, جہالت کی وادیوں میں گھوم رہے ہو. مجھے تعویذ دے دو, مجھے وظیفہ بتا دو, مجھے یہ کر دو, مجھے وہ کر دو. رسول اللہ تو بتا چکی, اب تو کس سے پوچھ رہا ہے؟ برا لگے تو معاف کر دینا. اللہ کے یہاں جھک اور اس کے یہاں گڑ گڑا. یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے کہ جب اللہ کے یہاں جائے تو کسی پوپ کو کسی پادری کو لے کے جائے. کوئی ضرورت نہیں کسی کو لے جانے کی, بس دل میں محمد کا عشق بسا لے اور سر جھکا لے. تو جو مانگے گا, اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قادری دلہا. اللہ کی بات پہ اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو مسلمان کیسا؟ اللہ کے قرآن پہ تیرا ایمان نہیں ہے تو پھر تو مسلمان کیسا؟ تجھے مسلمان نہیں کہلانا چاہیے. اور اگر تو مسلمان ہے اور اللہ کی بات پہ یقین رکھتا ہے تو پھر تو گڑ گڑا کے مانگتا کیوں نہیں؟ تو رب کی بارگاہ میں دستک کیوں نہیں دیتا؟ سن سن, اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر آتا ہے, جب رات کا آخری حصہ آتا ہے, تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, وہ آنے جانے سے پاک ہے, نزول اجلال فرماتا ہے, تجلی فرماتا ہے پہلے آسمان پہ, اور بندوں سے کہتا ہے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ خود اعلان کرتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے. لیکن آپ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, اسی لیے تو بانگے دے رہا, گھنٹی بجانے آیا ہوں نا کہ اٹھو بیدار ہو جاؤ. اب معلوم ہو گیا نا, اس سے بڑا تعویذ ہے کوئی؟ مانگ کے دیکھو, مانگ کے دیکھو. ایک بات آپ کو کہوں, کوئی آپ کو ڈراتا ہے, توجہ میری طرف کرے, چھوڑ دے چھوڑ دے, توجہ میری طرف کرے. کوئی آپ کو ڈراتا ہے, وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا, ہم گنہگار ہیں. یہ شیطانی وسوسہ. کیا مولانا میں تو گنہگار ہوں, باپو سید صاحب میں تو اچھا میں لوگوں کے تو میرے لیے دعا کرنا, تو کہتے حضرات ہم کیا دعا کریں, ہم تو گنہگار ہیں. اتنی جان جلتی ہے میری. یہ کیا مایوسی کا ماحول بنا رکھا ہے, دین نہیں پتا ہے آپ کو. توجہ کریں, گنہگار ہونا, میں بھی گنہگار ہوں, اور میں تو اس سے مانگتا ہوں, اور ایسے مانگتا ہوں پھر وہ مجھے دیتا ہے. کیوں مانگتا ہوں پتا ہے؟ مجھے میرے دماغ میں کچھ چلتا رہتا ہے. میں کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی عالم, کوئی علامہ, کوئی خطیب, کچھ نہیں. بس ایک نسبت میرے پاس ہے بس, اور کچھ نہیں. وہ رسول اللہ کے خون کی نسبت ہے, وہ اللہ کی عطا ہے, میرا کوئی اس میں کمال نہیں, کوئی کمال نہیں ہے وہ. لیکن میں ہوں گنہگار, یعنی سرٹیفائی گنہگار ہوں میں, سند یافتہ. کسی چیز کی سند میرے پاس نہیں ہے, لیکن گناہ کی سند, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان جو ہے بے صبرہ ہے, جھگڑالو ہے, گنہگار ہے نا. تو قرآن کی سند سے, اب میں انسان ہوں تو گنہگار تو ہوں نا, تو اس کی سند ہے میرے پاس کہ میں گنہگار. لیکن اب میں کیوں مانگتا ہوں,
اور ایسے مانگتا ہوں نا، ایسے ایسے کہ آپ کو بول دوں تو آپ بھاگ جاؤ کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا. ہاں، جیسے محیب اور محبوب میں کوئی جھگڑا کرتا ہے نا کہ دینا ہی پڑے گا، ہاں تو پھر ہم ایسے مانگتے ہیں. وجہ میں لوگوں کو، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مانگ، وہ صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے، وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. حق ہے. کیوں؟ گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں. کیوں خوش نصیب ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ موجود. میرا کالا چہرہ نہیں دیکھے گا گناہ والا کالا چہرہ، میری کالی زبان نہیں دیکھے گا گناہ والی، میرے کالے ہاتھ نہیں دیکھے گا، وہ چمکتا نور والا دامن محمد کو دیکھ کے اس کی لاج رکھے گا. کیوں؟ الہی تو کریم، الہی تو کریم، وہ نیز رسول تو کریم، صد شکر و ہستیم میانے دو کریم، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بنائی. اس کو مناتا ہوں تو ان کو لے جاتا ہوں، ان کو منانا ہوتا ہے تو اس کی رحمت کا وسیلہ لاتا، اور پھر اسی میں مزے اٹھاتا ہوں. استاد زمن کہتے ہیں سرے حشر، یہی مزے نہیں لیں گے وہاں بھی. سرے حشر آسی، آسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہے نا، آگی نا بات. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، یہی مزہ نہیں لینا ہے وہاں بھی. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. کیوں؟ شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی. مزے کیوں لے رہے ہیں؟ شفاعت، کوئی شفاعت کر رہا ہے اور کسی کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے. کیسے ظہور ہو رہا ہے؟ ایک دن حضور نے کہا اللہ سب کو بخش دینا. اللہ نے بتایا پیارے وہ تیرے امتی ہے نا، تو میرے بھی تو کچھ ہیں. وہ تیری امت ہے، وہ میرے بندے ہیں، اور تو امت سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. تم کس خدا کی بات کرتے ہو یار؟ پتھر اور مٹی والے تھوڑی ہیں ہم، رب محمد کے ماننے والے ہیں، رزاق مطلق کے ماننے والے ہیں. لیکن آپ کو اگر دماغ میں یہ شیطان نے بھوت ڈال دیا، کیا مولانا ہم کیا ہیں؟ بولے، مل کے بولنا پڑے. کیا ہے؟ جو نیک ہے وہ نہ بولے، لیکن جو میری طرح ہے وہ بول تو دینا. کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ پیچھے والے دیر سے آئے کھانا کھا کے تھوڑا بہت سست ہے، بولو کیا ہے؟ وہ لوگ بھی چست ہے لیکن آواز یہاں تک نہیں آتی، دور سے. توجہ میری طرف. کیا ہے؟ بولے. اچھا ایک سوال کا جواب دو، حالانکہ میں پوچھتا نہیں ہوں لیکن مجھے آج جواب چاہیے. جو حساب میں تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ آسان بولنا، لیکن آپ تو اتنی مشکل سمجھ رہے، جتنا مجھے مشکل نہیں آتا اس سے زیادہ تو آپ سمجھ رہے. ہاں لیکن توجہ کریں آپ، دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون؟ آج بتانا پڑے گا. جو بھی آپ کے علم میں اس کا نام بتا دو. کون ہے سب سے بڑا گنہگار؟ ارے نبی کی گستاخی بھی تو کسی کے بہکاوے میں آ کے کی نا اس نے، تو کون ہے گنہگار سب سے بڑا؟ ہاں بولو بھائی، بولے نا. آگے جواب پہ، کون ہے سب سے بڑا گنہگار؟ کوئی 70 سال گناہ کرتا ہے، کوئی 80 سال کرتا ہے، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال. یہ شیطان اتنا لفنگا کہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک یہ گناہ کرتا بھی رہے گا. زنا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے بہکانے سے. نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے بہکانے سے. ماں باپ کے خلاف ورزی، اس کے سارے گناہ کیوں ہو رہے بھائی؟ بولو بھائی، بولے نا. اس سے بڑا کوئی گنہگار ہے؟ بولو بولو. نہیں ہے نا. جب اللہ نے شیطان کو دھتکارا، تو مردود. کب؟ تو مردود، لعنت کا توق ڈالا، نکل چل. جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے کہا تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں. توجہ آپ کی. تجھ سے ایک چیز مانگ، قیامت تک زندگی دے دے، قیامت تک، اور اتنی طاقت دے دے کہ جو چاہوں کروں. اللہ نے کہا جا دیا. جب میرا اللہ شیطان جیسے مردود کو اتنا دیتا ہے
شیطان کی بات کاٹی اس نے؟ بولو کاٹی؟ اللہ نے کہا نہیں ایسا ویسا بولو، کچھ کہا؟ اس نے کہا دے دے، کہا دیا۔ یہی تو سچے خدا کی شان ہے۔ ارے جس کے در سے شیطان نہیں گیا، خالی اس کے در سے محمد الرسول اللہ کا غلام کیسے جا؟ اب نہ کہنا گنہگار ہوں، ہاں گنہگارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہوں مگر محمد الرسول۔ بس حضور کو سچے دل سے وسیلہ بنا لینا، پھر جو مانگو گے ملے گا۔ جب کوئی نیک کہتا نا اللہ تو جواب دیتا ایک بار لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار کہتا نا اللہ تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک 3 بار۔ فرشتے کہتے ہیں نیک پر 1 بار، گنہگار پاپی پہ 3 بار۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں، نیک لوگ کہتے ہیں نہ کہیں دماغ میں نیکی کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو صرف مجھے کو پکارتا ہے، پھر وہاں کوئی دماغ نہیں ہوتا، پھر وہاں تو رحمت ہی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں کیوں سجدے میں نہیں جاتے؟ اب آپ کیوں کہتے ہو بیٹی کو رشتہ نہیں آتا؟ ارے مانگ سجدے میں جا کر، نماز میں جا کر کے مانگ۔ روزی نہیں ملتی، نماز میں جا کے مانگ۔ ارے جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے، اس نماز کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا؟ لیکن نادان ہو، اب سوچ رہے ہوں گے ارے معلوم نہیں تھا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ معلوم کرو، دین سیکھو، اور نماز پڑھو گے تو یہ ملا، کیا ملا نماز سے؟ خدا ملا۔ نہیں پڑھو گے تو 1 حدیث بس، نہیں پڑھو گے تو 1 حدیث۔ حالانکہ مجھے بہت سی باتیں کہنی تھی، بہت سارے گناہوں پہ بولنا تھا، لیکن ٹائم ہو گیا ہے تو میں ایک بات سمیٹ لوں گا۔ لیکن آپ توجہ کریں، اگر نہیں پڑھو گے، اپنی بات نہیں، اب دھیان دینا، پڑھو گے تو کیا ملا؟ خدا ملا۔ پڑھو گے تو کیا ملا؟ حدیث پاک ہے بے نمازی، نماز پڑھنے والا بے حساب جنت میں جائے گا۔ جو نماز پڑھتا ہے بے حساب جنت، اور ایسے جنت میں جائے گا جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے، ایسے جنت میں ہے۔ نمازی جب قبر میں جاتا ہے، توجہ کر لیں، نمازی قبر میں جاتا ہے، وہ قبر میں ایک دلہن دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ گھونگھٹ اٹھا کے کہتی ہے تیری نماز۔ جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کے مسجد جاتا تھا، اب تو اکیلا ہے تو میں تیرا دل بہلانے کے لیے قیامت تک کے لیے آ گئی۔ اب ہم ساتھ رہیں گے۔ نماز دلہن کی شکل میں قبر میں دل بہلانے کے لیے رہتی ہے۔ میرے بھائیوں نادانی مت کرو، صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھنے، ارادہ کر لو اپنے اللہ سے، مجھے نہیں اپنے اللہ سے وعدہ کر لو، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو طوفان ہو کچھ ہو، مولا اب نماز نہیں چھوڑوں گا، تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مرتبہ پکا ارادہ کر لو، یقین کر لو، دنیا اور آخرت سب سنور جائے گی۔ پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کر لو، خدا سے مراد مانگ لو، تمنا مانگ لو، جیسے روزی مانگتے ہو، بچے مانگتے ہو، یہ مانگتے ہو، ویسے اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرو، اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا، میرے گھر والوں کو نمازی بنا۔ پھر دیکھو نماز کی برکت سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے تو سن لو، اب دل کے کانوں سے سن لو۔ علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب درۃ الناصحین میں لکھتے ہیں، کتاب میں نے نام لے لیا، گھر جا کر کے دیکھ لینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کس کے دور میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، خیر القرون کے اندر مر گیا۔ اس کا بیٹا روتے ہوئے مسجد نبوی میں آیا، آقا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے میرے باپ کو، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، آقا اس لیے میں رو رہا ہوں، میرے باپ کو نہ کفن ہے نہ غسل ہے۔ آقا نے فرمایا صدیق اکبر اٹھو، فاروق اعظم کو کہا اٹھو، تم دونوں جاؤ اس کو غسل دو، اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤ۔ اتنے بڑے بڑے دونوں ہستیوں کو، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے بعد کے مرتبے فاروق اعظم، دونوں کا جاؤ غسل دو کفن پہناؤ۔ یہ دونوں جیسے ہی پہنچے گاؤں میں، غسل دینے کے لیے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، تو جیسے ہی کپڑا ہٹایا صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا،
پورا جسم انسان کی طرح اور منہ اس کا کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح. میری بات نہیں، رسول اللہ کی بات. کوئی اپنی طرف سے. میں نے کتاب کا حوالہ اس لیے لے لیا، اس لیے نام پڑھ دیا کہ جس کو دیکھنا ہے جا کے چیک کر لے. اس کا منہ کالے خنزیر، کالے سور کی طرح. جلدی سے کپڑا ڈالا، دونوں رونے لگے، پیروں کے نیچے زمین خسک گئی. کالا سور، اس کا منہ ہو گیا خنزیر کی طرح، اس کا منہ ہو گیا. کہانی قصہ نہیں، حدیث رسول. اگرچہ اس کی سند پر لوگ ذوف کا حکم لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے حدیث ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. کالے سور کی طرح اس کا منہ ہو گیا ہے. دونوں صحابی رو پڑے. ایک قاصد بھیجا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے خنزیر، کالے سور کی طرح ہو گیا، کیسے غسل دیں؟ اللہ کے رسول خود تشریف لائے، ہاتھ اٹھائی، دعا کی، اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے. جیسے دعا کرنا تھا منہ ٹھیک ہو گیا. جلدی سے غسل دیا، کفن پہنایا. لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی. جب نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں لے جا رہے تھے تو کسی نے دھیرے سے کہا اس کا منہ پہلے کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، ذرا اب تو چیک کر لو دفن کرنے سے پہلے ابھی کیسا ہے. جب نماز جنازہ کے بعد پھر منہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پھر منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح. سور اور خنزیر سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ جس کے نام سے بھی آپ نفرت کرتے ہو، گھن کرتے ہو. کرنا بھی چاہیے، گندا جانور ہے، ناپاک جانور ہے. اللہ اکبر. تو دیکھا کہ پھر نماز جنازہ کے بعد بھی، نماز جنازہ کے بعد، اور نماز جنازہ پڑھی کس نے؟ مولانا لوگ نے نہیں، مقرر لوگ نے نہیں. کس نے؟ روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق جسے صحابہ کہتے ہیں. یہ دین ہے میرے بھائی، دین. یہ چیٹنگ بازی نہیں ہے. 2 اور 2 کی طرح صاف صاف بات. جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قبول کرنا کرو، نہیں قبول کرنا مرنے کے بعد تم جانو. تمہارا کام، ہمارا کام پہنچانا ہے. اس کا منہ نماز جنازہ کے بعد بھی، جو اصحاب رسول جس کے جنازے میں شریک ہو، کالے سور کی طرح دوبارہ اس کا منہ ہو گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول ماہر نفسیات، شان والے رسول نے کہا اس کے بیٹے کو بلاؤ. خود نہیں کہا کچھ، کہا اس کے بیٹے کو بلاؤ. جب اس کے بیٹے کو بلایا تو فرمایا تو بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ کیونکہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے کرتوت پر یہ ہوتا ہے. تیرا باپ کیا کرتا تھا؟ عرض کی آقا میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. تب میرے آقا نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث، کہ جو نماز نہیں پڑھے گا دنیا میں، جب مرے گا اور اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا. اب مسلمانوں بتاؤ، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے تو پھنسی والا چہرہ لے کر تم نہ اسکول جاتے ہو، نہ کالج جاتے ہو، نہ شادی میں جاتے ہو، نہ ولیمے میں جاتے ہو، نہ دوستوں کی بارات میں جاتے ہو، منہ پہ پھنسی نکل آ جائے. اگر کسی کے منہ کو لکوہ لگ جائے تو وہ منہ پہ رومال رکھ کر کے نکلتا ہے. ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میلاد النبی کا مہینہ آ گیا اور میرے منہ پر یہاں پھوڑی نکل آئی. تو میں اس وقت تو سوچتا تھا کہ میں کس منہ سے جلسے میں جا کے تقریر کروں گا، یہاں پھوڑی نظر آ رہی ہے. میں نے، میرا ڈاکٹر میرا دوست ہے، میں نے کہا تو جو کرتا ہے کر، لیکن ایک رات میں یہ ختم ہونا چاہیے. آپ اندازہ فرمائے آپ کا بھی یہی جذبہ ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا کے دیوانوں، منہ پہ پھوڑی نکل آئے، پھنسی نکل آئے. ہم جلسوں میں، محفلوں میں، ولیمے میں، شادی بیاہ میں جانے میں شرماتے ہیں. جب بے نمازی پن کی وجہ سے جب تمہارے منہ کالے سور کی طرح قبر سے اٹھتے وقت ہو جائیں گے، او بے نمازیوں، یہ کسی عام انسان کا کہنا نہیں، یہ اس سچے رسول کا کہنا ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. مسلمانوں کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں اپنے خوبصورت چہروں پہ اترانے والی میری بہن، اے میرے نوجوان بھائیوں، خوبصورت چہروں پہ اتراتے ہو، اپنے آپ کی حسن و جمال پر بار بار آئینے کے قریب جا کر چہرہ دیکھتے ہو. یقیناً خوبصورتی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن تمہارے اور میرے سچے
सच्चे रसूल ने फरमाया कि जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब वो अपनी कब्र से कयामत के दिन उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह होगा। मुसलमानों तौबा कर लो, अभी अल्लाह ने जिंदगी दी है, तौबा कर लो। क्यों नमाज नहीं पढ़ते? ये सब चीजें मालूम नहीं है इसलिए नहीं पढ़ते। आजकल लोग सूद खाते हैं, अल्लाह अकबर, सूद के धंधे करते हैं, इंटरेस्ट का धंधा, सूद का धंधा, ब्याज का धंधा। मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता। और लोग क्या कहते हैं, मौलाना ये तो मुनाफा, ये तो पार्टनरशिप है, तो ये है, ये तो वो है, वो तो वो है। याद रखना, सूद खाने वालों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस है, तवज्जो करना, मिशकात शरीफ की हदीस, तवज्जो, खास तवज्जो, खास। आका फरमाते सूद के 70 दर्जे, ध्यान से, ध्यान से, सूद के 70 दर्जे हैं, जिसका सबसे आखिरी दर्जा यह है कि कोई अपनी मां के साथ जिना करे, कोई अपनी मां के साथ जिना करे। अब इसकी तशरीह करते हुए आला हजरत इमाम मदरसा फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, गोया जिसने सूद खाया उसने अपनी मां के साथ 70 मरतबा जिना किया। एक मुकाम पे फरमाया जो सूद का एक लुकमा खा ले, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। कयामत के दिन मां के साथ जिना करने वालों की फेरिस्त में खड़े रहोगे। पैसा इतना अजीज हो गया, इतना अजीज हो गया, पैसे के लिए इतना बवाल, और पेट में जहन्नम की आग। हदीस पाक मेरे आका फरमाते, मैं मेराज की शब गया तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के पेट कमरे की तरह थे और उसमें सांप और बिच्छू चल रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जो खड़े भी नहीं हो पाते, गिर जाते हैं? कहा या रसूलल्लाह ये सूद खाने, सूद खोर लोग। आजकल सूद के धंधे बहुत चल रहे हैं। अगर औरतें चाहे तो सूद के धंधे बंद हो सकते। बीवी अपने शौहर से कह दे मैं भूखा तो रह लूंगी लेकिन हराम मेरे घर में मत लाना। औरतें चाहे तो घर को जन्नत बना दे, चाहे तो घर को जहन्नम बना दे। बस अब अपनी गुफ्तगू समेट लूं। कुछ लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। अच्छा। आप लोग के जज्बात है वो पीछे वाले थक जाएंगे तो क्या होगा? सुभान अल्लाह। तो फिर एक बार मेरे आका पर बुलंद आवाज से और उनकी आले पाक पे दुरूद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी। कद्र में भी उनकी कब्र पर अजाब होते हुए देखा गया, शबे कद्र में भी उनकी कब्र पर अजाब हो रहा था। सूद से तौबा कर लो। कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब, इसके बारे में भी हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत के दिन शराबी उठेगा तो उसके पूरे बदन पर सांप और बिच्छू चिपके होंगे और उसकी आंखों से खून बह रहा होगा और उसके मुंह से पाखाना निकल रहा होगा और फरिश्ते उस पर लानत कर रहे होंगे। वो पाखाने की उल्टी करते हुए आएगा तो कहा जाएगा ये कौन है? तो कहा ये शराबी लोग हैं, शराबी। अल्लाह अकबर। क्या हो गया मेरी कौम को? जिस मजहब ने सबसे ज्यादा गुनाह की मजम्मत की, आज उस मजहब के मानने वाले गुनाह कर रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ एक और तस्करा कर दिया जाए, छोटी सी उम्र में फिल्म देखने की वजह से, गंदी सीरियल देखने की वजह से, गंदी पिक्चर देखने की वजह से क्या हो रहा है? 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां जिना में मुब्तला हो रहे हैं, बदकारी में मुब्तला हो रहे हैं। यहां पर मैं एक बात इतनी अर्ज कर दूं, आजकल थोड़ा सा किसी के पास माल आ जाए, थोड़ी सी किसी के पास दौलत आ जाए तो फौरन उसका एक बीवी से जी भर जाता है और वो कुत्तों की तरह दूसरों को ताकने झांकने लगता है। मगर याद रखना, अल्लाह ने अगर दौलत दी, अल्लाह ने अगर नेमत दी तो जो देना जानता है वो छीनना भी जानता है। याद रखना, खुदा की दौलत पर अगर अय्याशी करोगे, खुदा की दी हुई दौलत पे खुदा की नाफरमानी करोगे, देख लो मुगलों का अंजाम। जिन मुगलों ने 700 साल तक के हुकूमत की, आज उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं दुनिया में, वो भिखारी बन करके फिर रहे हैं। तुम क्या समझते हो? आपको क्या पता? यजीद को अल्लाह ने हुकूमत, दौलत, सल्तनत दी, शराब पिया, औरतों के साथ बदकारी की, बदी की, आज उसकी नस्ल भी खत्म हो गई। 15-15 बेटे छोड़ के मरा था, एक भी उसकी औलाद नहीं, एक भी उसकी नस्ल नहीं, उसकी कब्र का निशान नहीं। यजीद की कब्र पुकार, उसका तो निशान भी नहीं है। यजीद की रूह जहन्नम से तुम्हें दावते फिक्र तड़प तड़प कर दे रही है। देखो
اللہ نے مجھے حکومت دی، سلطنت دی، دولت دی، مال دیا، حسن دیا، خوبصورتی دیا، سب کچھ دیا، مگر میں نے کیا کیا؟ زنا کیا، شراب پیا، پاپ کیا، بے نمازی پن کیا، آل رسول کے ساتھ غداری اور بے وفا کیا، 15 بیٹے چھوڑ کے مرا، نہ اولاد رہی، نہ خود کی قبر رہی، نہ نام رہا، نہ نشان رہا، نہ حکومت، نہ سلطنت، لیکن وہ حسین جو بھوکا رہ کر نماز پڑھتا رہا، وہ حسین جو خاندان لٹا کر دین کی خدمت کرتا رہا، یزید 15 چھوڑ کر مرا تھا، ایک بھی نہیں رہا، حسین نے سب لٹا کر ایک بیمار چھوڑ کے گئے تھے، گلی گلی حسین کی اولاد نظر آتی، نعرہ تکبیر، حسین کا خاندان، نعرہ رسالت، جہاں زمین پہ مسلمان موجود ہیں وہاں سید موجود ہیں۔ اسی اسٹیٹ پہ دیکھ لو، لوگ کہتے ہیں سیدوں کو اتنی عزت کیوں دی جاتی ہے؟ میں نے کہا محنت باپ کرتا ہے، صلہ اولاد کو نصیب ہوتا ہے۔ کہا سید ہاتھ اٹھا دے تو دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہا کہ غیر سید بہت نماز پڑھ رہا ہے اور سید اس میں کچھ کم کر رہا ہے، پھر بھی سید کا اتنا کرنٹ کیوں ہے؟ تو کہا کرنٹ اس لیے ہے کہ باپ دادا زیادہ کرنٹ والے ہیں۔ سنو توجہ کرو، بولے ایک کرنٹ ہو رہا تم کہاں سے لے کر آئے؟ میں نے کہا میرے پاس روایت ہے، ملفوظ اٹھا کے دیکھ، اعلیٰ حضرت کے ملفوظ۔ بولنے والا جب بولتا ہے نا پیچھے کوئی کھڑا رہتا ہے تب بات، تو میں بھی بار بار نہیں چلا رہا تھا کہ اللہ دے گا ضرور، لیکن وسیلہ کس کا؟ میں اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ کوئی ہونا چاہیے پیچھے تب بات بنتی ہے، ہاں، ورنہ منگتے منگتے مر جائے تو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بات ہے، دعا کر دعا کر خدا سے دعا کر، دعا کر دعا کر خدا سے دعا کر، مگر محمد کو اپنا وسیلہ بنا کر۔ کوئی پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اسی لیے ہاں جب تک کوئی پیچھے کھڑا نہ ہو تو پھر آدم علیہ السلام بھی 200 سال تک کہہ رہے ہیں۔ جواب آیا؟ پہلے ہی دن تمہارے باپ کے ذریعے تمہیں بتا دیا گیا، آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے، حالانکہ وہ معصوم تھے، نبی تھے، مقبول خود تھے، مقرب خود تھے، خلیفہ تھے، پہلے زمین پہ آئے تھے، لیکن آدم کے ذریعے ہمیں طریقہ بتایا کہ 200 سال تک معصوم مانتا ہے لیکن ہم جواب نہیں دیتے، لیکن جب محمد عربی کا نام لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو کہا میں نے ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا تو مجھے پتا چلا تیرے محبوب ہے۔ تو کہا آدم تو نے پھر اپنے لیے مغفرت مانگی تو چھوٹی بات مانگی، اگر ان کا نام لے کر اپنی ساری اولاد کے لیے مانگتا تو سبھی کو عطا کر دیتا۔ بات محبوب کی بات، تو میں بات اس کرتا یہ کرنٹ جو والی جو بات میں نہیں، یہ کچھ لوگ کہ صحیح، جب ابھی آپ کے دل میں کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے نا، یار جب اللہ ہماری سنتا ہے تو سیدوں سے کیوں کروائے دعا، ولیوں سے کیوں کروائے، وہاں کیوں جائے؟ یہی تو خبط و تبلیغی جماعت کو ہو گیا نا کہ جب وہ ہماری سنتا ہے تو وہاں کیوں جائے؟ تو اس کے لیے یہ بتانا ضروری ہے، آپ کی سنتا ہے ضرور سنتا ہے لیکن کہیں کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک شخص بیکاری تھا، الملفوظ میں اٹھا کے دیکھ لیں، ساتھ ساتھ کتاب کے نام بھی لے لیتا ہوں تاکہ جس کو چیک کرنا ہو جا کے کرے نا، تو اچھی بات، کیونکہ کچھ لوگ تقریر سننے آتے، کچھ سونگنے آتے، جو سونگنے آتے ہیں ان کے سامنے رکھنا پڑتا ہے نا، تو سونگنے آتے تو رکھ لو، دیکھ لو۔ ملفوظ میں ہے ایک بیکاری تھا فقیر، وہ آیا ایک دکاندار سے کہنے لگا چل نکال پیسے، اب بھکاری ہو کے گویا کہ جیسے بھتہ وصول کر رہا ہو، جن کے بڑے پیچھے مضبوط ہوتے ہیں نا ان کے مزاج بھی بڑے اوپر ہوتے ہیں، جن کی رتبے سے چل نکال جلدی دے چل، تو کہا کہ او چل نکل یہاں سے، کہا دے ورنہ تیری دکان پلٹ دوں گا، آگ لگا دوں گا تیری دکان۔ ایسے کچھ آتے ہیں آپ کے یہاں بھی آتے ہیں، لیکن کچھ چیٹنگ باز ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا چیٹنگ باز نہیں تھا، وہ کہا دے نہیں تو آگ لگا دوں گا تیری دکان کو، چل یہاں سے جا۔ اتنا پاورفل ہوتا تو میرے پاس بھیک مانگنے کیوں آتا؟ قریب میں اس کے پیر و مرشد بیٹھے تھے، وہ دکان کے مالک کے، اس نے کہا بیٹے دے دے، بیٹا دے دے، حضرت اس کی اوقات کیا ہے، یہ بھیک مانگنے کے لیے آیا، کہتا ہے دکان جلا دوں گا، نظر سے جلائے گا؟ بیٹا دے دے، اگر بول دیا تو جل جائے گی، توجہ کرنا، دے دے،
اگر بول دیا تو جل جائے. کیوں حضرت؟ یہ خالی ڈبہ ہے، اس میں کچھ نہیں. اس کا جو پیر ہے وہ بھی خالی ڈبہ ہے، اس میں بھی کچھ نہیں. لیکن اس کا جو دادا پیر ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہے مضبوط. اور میں دیکھ رہا ہوں کشف کی نظر سے کہ وہ کھڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ سے کہتا ہے مولا میرے سلسلے کی آبرو کا سوال ہے. اگر یہ میرے مرید کا مرید کہہ دے کہ دکان جل جائے تو پھر جلنا چاہیے، کیونکہ میرے سلسلے کی آبرو کا سوال ہے. اب سنو، جب مرید دعا کرے تو پیر کھڑے ہوتا ہے کہ میرے سلسلے کی آبرو کا سوال ہے. لیکن جب سید دعا کرتا ہے تو علی و فاطمہ کھڑے ہوتے ہیں، مولا ہمارے نسب کی آبرو کا سوال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام حسنین کریمین، اولاد حسین، اولاد حسین. سید کی دعا پہ پھر علی و فاطمہ کھڑے ہوتے ہمارے نسب، کیونکہ سیدوں کا نسب علی و فاطمہ پر جاتا، منتہی وہاں ہوتا ہے. تو اب جس کی تائید میں وہ کھڑی ہو جائے جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے ہوں، جس کی تائید میں وہ کھڑی ہو جائے جس کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے ہوں، تو پھر دعا کی شان کا عالم کیا ہوگا، دعا کے مقام کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے ہم سیدوں کو چاہتے ہیں، اس لیے ہم مشائخ کو چاہتے ہیں، اس لیے غوث و خواجہ سے دل لگاتے ہیں، اس لیے حسنین کریمین سے دل لگاتے ہیں. تو میری بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر. قیامت کے دن جب شرابی آئے گا تو اس کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہو، پاخانے کی الٹی، لعنت پر سے. اور 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں فلمیں دیکھ کے، گندی پکچریں دیکھ کے، زنا کی طرف، بدکاری کی، بدی کی. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو زنا کرتا ہے، زنا، اور زنا کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو 7 سمندروں سے بھی وہ نہا لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا. اور جتنے قطرے اس کے غسل سے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے 1 سال کے گناہ کا وبال اس کے نامہ اعمال میں، ہر قطرے کے بدلے. اور جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوتے ہیں، شیاطین. اور وہ شیاطین قیامت تک پاپ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اور اس سب کا وبال اس کے نامہ اعمال میں آئے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے. جب کوئی مرد یا عورت زنا کرتے ہیں، توجہ کرنا، بات اختتام کی طرف جلدی جاتی ہے. جب کوئی مرد عورت زنا کرتے ہیں، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، زمین تھرا جاتی ہے، اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے کہ میں چر جاؤں اور ان دونوں کو اپنے اندر دبوچ لوں. بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو حدیث میں آیا ہے. حدیث میں استغفر اللہ ربی من کل. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں زنا کرے گا وہ قیامت کے دن زنا کرتے کرتے اٹھایا جائے گا. جس بندے میں تھوڑی بھی غیرت ہے، تھوڑی بھی، بہت سارے گناہ ایسے جس کو اللہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے گناہ ایسے جس کی سزا اللہ دیتا ہے. زنا وہ گناہ ہے، زنا وہ گناہ ہے، زنا جس کی سزا اللہ نسلوں کو عطا کرتا ہے. اللہ نسلوں، اللہ کی دی ہوئی دولت پہ گھمنڈ مت کرو، اس کی نافرمانی مت کرو، عیاشی مت کرو عیاشی. توبہ کرو. دیا ہے مسجد مدرسے بناؤ، نیک کام کرو، غریبوں کی مدد کرو، علماء کی مدد کرو، مشائخ کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ. اللہ سب کا پیسہ اپنی راہ میں قبول نہیں کرتا. جس کو اللہ چن لیتا ہے
جس کو چن لیتا ہے اسی کی دولت اپنی راہ میں لگاتا ہے، ورنہ اس کے تو کروڑوں بندے، اربوں خربوں پتی بندے اس کے دنیا میں موجود ہے. کسی کا مال شراب کے اڈے پہ، کسی کا مال زنا کے اڈے پہ، کسی کا مال جوئے کے اڈے پہ، لیکن اللہ جس کو منتخب کرتا ہے اس کا مال اپنی راہ پہ لگانے کی توفیق عطا کر. اللہ نے دیا ہے حج کرو، اللہ نے دیا عمرہ کرو، اللہ نے دیا ہے صدقہ کرو، گناہ مت کرو. بس جاتے جاتے اب اینڈ کر دیا جائے، اختتام تو کہیں کرنا پڑے گا. کچھ بھی کیا، کیسا بھی گناہ کیا، لیکن اگر آج سچی توبہ کر لو، سچی توبہ، اللہ معاف کرے گا. جو بندہ ہزاروں سال گناہ کر لے، اگر لاکھوں سال بھی کر لے، حالانکہ لاکھوں سال کسی کی عمر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی رحمت بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لاکھوں سال کروڑوں سال بھی اگر کوئی گناہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک بار سچی توبہ کرے، ایک بار سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. آئیے بات ختم کرتے ہوئے دو بات عرض کروں. کتنا کریم ہے نا. سب سے زیادہ گنہگار کون؟ بولو بولو. سب سے زیادہ گنہگار کون؟ سب سے لمبی مدت کس نے پاپ کیے؟ بولے بھائی. گناہ کیا نہیں، کروایا بھی اسی شیطان نے نا، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ کفر کس نے کروایا؟ بولو بھائی. شرک کس نے کروایا لوگوں سے؟ ورگلایا کس نے؟ یہ سب کیا نا. فرقے کس نے بنوائے؟ سب اس نے. لیکن میرا اللہ ہائے ہائے ہائے، میرا اللہ جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت جوش پہ ہوگی اور وہ سب کو جنت میں ڈالے گا، تو بھی جا تو بھی جا تو بھی جا. اب کیسے ڈالے گا؟ رحمت کی بات آئیے تو سن لیں. اللہ فرمائے گا ایک بندے سے ادھر آ، بتا تیرے یہ گناہ ہے. وہ ادھر ادھر دیکھے گا، شرمائے گا، کیسے ہاں کہہ دوں یہ تیرے گناہ ہے. وہ ڈرے گا کہنے، وہ ڈرے گا. تو اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ رکھے جائیں گے، بولے بول تیرے گناہ ہیں. وہ کہے گا ہاں میرے گناہ ہی. اللہ نے فرمائے گا فرشتوں اس کے جتنے گناہ ہیں نا اس کو نیکی میں تبدیل کرو، اس کو جنت میں ڈال. وہ کہے گا مولا ابھی رکنا، ابھی روکنا ان فرشتوں کو، یہ چھوٹے گناہ ہیں، ابھی بڑے تو میرے باقی ہے. ایسی رحمت، ایسا کرم. کیسا کرم ہوگا؟ جو آخری میں جنت میں جائے گا نا، جو آخری میں، اس پر اللہ بھی مسکرائے گا اپنی شان کے مطابق. اللہ کی رحمت بھی ہنسے گی کس کے اوپر؟ جو آخری، سب سے آخری میں جو بندہ جنت میں جائے گا. وہ کیسے جائے گا؟ جب سب جا چکے ہوں گے، سب معاملہ ختم قریب ہونے کو ہوگا، تو وہ جو آخری بچے گا وہ کہے گا مولا تو پوچھتا ہے کہ چاہتا کیا ہے؟ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں تو ہوں جہنم میں، میں تو ہوں جہنم کے اندر، اور اب میں تو جہنم میں میں نے رہنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو جو چاہے پھر کر. اتنا چاہتا ہوں کہ ذرا ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے سنا کہ جنت تیری بڑی خوبصورت ہے، اس کی ہوائیں بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی مشکبار ہیں، میں اس کو تھوڑا سونگنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں مانگوں گا اس کے بدلے میں. اللہ کہے گا نکال دو اس کو، سنگاؤ ہوائیں کی. کہ مولا کیا ہوائیں آ رہی ہیں، کیا ٹھنڈک ہے، کیا خوشبو ہے. مولا ذرا یہاں سے اتنا عالم ہے تو ذرا دروازے کے قریب کر دے، کچھ نہیں مانگوں گا اس کے بعد. اللہ کہے گا اس کو قریب کر دو. وہ کہے گا مولا دروازے کا یہ عالم اندر کیسا لگ رہا. یہ وہی کہانی قصہ نہیں، یہ روایت ہے، میرے اللہ کی شان ہے. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کرنا چاہیے تھا. سب کے ہوئے اس کے نہ ہوئے، سب کے لیے رویا اس کے لیے نہیں رویا، سب سے رشتہ جوڑا اس سے نہیں جوڑا، سب کے لیے قربانیاں دی اس کے لیے. کسی سے پیار کرتے ہو تو کہتے تیرے لیے رات کو جاگ سکتا ہوں، تیرے لیے جو وہ کسی کو قتل کر سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، پیسے داؤ پہ لگا سکتا ہوں، کاروبار چھوڑ سکتا ہوں، وطن چھوڑ سکتا ہوں، تیرے لیے نئی دنیا بسا سکتا ہوں. دھوکے بازوں کے لیے اتنا پیار، کبھی یار کے لیے بھی بول تیرے لیے جاگوں گا جیسے عبد القادر جیلانی جاگ کر غوث اعظم بن گئے. تیرے لیے روؤں گا جیسے اویس رو کر کے سید التابعین اور خیر التابعین. تیرے لیے گھرانہ لٹا دوں گا جیسے حسین پاک نے لٹا. اس کا بھی تو حق ہے، اس سے پیار نہیں کرتے. جو حسن ازلی ہے، حسن حقیقی، اس کو چھوڑ کے سب سے پیار، اس جیسا حسن بھی کسی کے پاس ہوگا. ایک شخص مجھ سے کہتا ہے سید صاحب میں پارک میں گھومنے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا مجھے کوئی دقیانوسی مولوی سمجھا ہے تو نے؟
میں خود بھی جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ. کہا جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل جا سکتے ہیں, بس تمہارے ہمارے جانے میں فرق اتنا ہے کہ تم جاتے ہو تو سی ڈی بجاتے ہو, گانے بجاتے ہو, لڑکیاں چھیڑتے ہو, یہ کرتے ہو. ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھول, اس کی رنگت. تو بھی دیکھ, ایک پھول کو دیکھ کے ذرا غور کر, یہ ایسا حسن والا ہے, اس کے حسن کا یہ عالم ہے, تو جس نے اس کو بنایا اس کے حسن کا عالم کیا ہے. اب اس پہ صوفیہ کیا کہتے ہیں بتاؤں آپ کو؟ 70 سال کا ذکر ایک طرف اور ایک لمحے کی یہ فکر ایک طرف. میں بات آخری کرنے چلا تھا تو کہتے سیر کرنا. میں نے کہا جس قوم کا نبی سیر کرنے جاتا اس قوم کو سیر کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اسلام جتنے انجوائے کی اجازت دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا. کہا ہمارے نبی سیر کے لیے گئے. بولو گئے کہ نہیں گئے؟ سبحان الذی اسرا ہے کس چیز کا نام؟ معراج کس چیز کا نام ہے؟ سیر کا نام ہے. حضور سیر کرنے گئے. بس اتنا ہے کہ وہ سید العالمین ہے تو وہ خدا کو بے حجاب دیکھتے ہیں. ہمارے اتنی اوقات نہیں تو ہم خدا کی کائنات کو دیکھتے ہیں. اور دیکھنے والے اندازہ کر لیتے ہیں نا, ارے دیکھ کائنات میں اس کا حسن چمک رہا ہے, اس سے زیادہ حسن والا کون ہو. مجھے تو یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, حالانکہ میں شارٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن بہت خوبصورت واقعہ یاد آیا. واقعہ بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آیا. توجہ کریں, امام فخر الدین رازی کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے مفسر ہیں امام فخر الدین رازی. بچپنے میں ان کو عشق الہی کی آگ لگ گئی تھی دل. کوئی ایسے مجذوب سے نظر مل گئی تھی بچپنے میں کہ دل میں عشق الہی. اب عشق الہی جس کو مل جائے, یہ اس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. جس عاشق سے نظر لڑ جائے, کوئی عاشق مل جائے, بس آنکھ میں آنکھ ملی, پیمانہ چھلک گیا. ہاں, یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں, زحمت بھی نہیں دیتے میخار کو پینے کی. یہاں گلاسوں کا جاموں کا کام نہیں ہے, یہاں آنکھوں کا کام. بس ڈھونڈ لو کسی نظر والے کو, اب کوئی نہیں ملے تو غوث و خواجہ کی چوکھٹ پکڑ لو, مخدوم و محبوب کی چوکھٹ پکڑ, بابا رزق اللہ شاہ کی چوکھٹ پکڑ, ان کا شہزادہ تمہارے بازو میں آ کے سو رہا ہے اس کی چوکھٹ پکڑ. کوئی اللہ والا شاہ عالم قطب عالم, بس جا کر کے کبھی نظر اٹھے گی, کبھی بھی اٹھ سکتی, اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. تیری نیت جیسی ہو, لیکن یاد رکھ خالی ہاتھ نہیں جانا, کچھ نہ کچھ لے کے جا. جو مخدوم صاحب فرماتے ہیں, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, جب کو اللہ والوں کے پاس جاؤ خالی ہاتھ نہ جاؤ. خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آؤ گے. عقیدت سے جاؤ. مجاور لوگ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے, اور وہ یہ کسی کی بغل جھانکنے مت جایا کرو, جس سے کام ہے بس اسی سے کام ہے. ہاں, مجاور کو نہ اپنے توڑ لے جاتے. ارے جب وہ پیر کی گلی کا کتا قابل احترام ہے تو بیچارہ جھاڑو دے رہے تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ رکھ دو نا. کیا ناپ تول کی بات کرتے ہو, تھوڑی دیوانگی کی محفل میں بھی آؤ. عقل کی بات لگائے رہتے ہو. کبھی عقل کو چھوڑ دیا, کبھی کبھی اس کو تنا چھوڑ. عقل نے کب کس کا ساتھ دیا؟ ابراہیم کو بار بار کہتی رہی کہ مت کود آگ میں, مت کود آگ میں, مت کود آگ میں. ابراہیم علیہ السلام کہتی رہی ایک لوتے بیٹے کو مت ذبح کر. عقل یہی مشورے دیتی رہی, لیکن اس کو کہتا تھا نہیں, ایک لوتا ہے تو کیا ہوا, رکھ دے چھری اور بتا دے اس سے پیار نہیں اس سے پیار ہے. اس کی راہ میں جب چھری رکھے گا, توجہ, اس کی راہ میں رکھے گا تو اس سے بہتر دے گا. عقل کہتی تھی اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے, اسماعیل سے کوئی نہیں ہو سکتا. 1 2 تو 10 دیتا ہے نا, اچھی نیت ہو تو 70 دیتا ہے, اور اچھی ہو تو 700 دیتا ہے, اور اچھی ہو تو بے حساب دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو عقل کہہ رہی تھی اکلوتا بیٹا مر جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, چراغ بھی تیرے گھر میں جلانے والا نہیں ہوگا. یہ اس کو کہتا تھا لٹا کر کے رکھ دے چھری, جو ہو سو ہو, نہیں رہے گا گھر, نہیں رہے گا یاد مولا میں, نہیں رہے گا تو نہیں رہے گا. یار تو خوش, جس میں یار خوش ہو جائے وہ گھر بھی نہیں چاہیے. ہمیں تو یار چاہیے. رکھ دیا, عقل کی بات نہیں مانی, عشق کی مانی. عشق کی مانی تو اللہ نے کہا پھر اسماعیل سے بہتر دوں گا تجھے. مولا اسماعیل سے بہتر کون ہے, تو کہا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کا دادا بنا. اسماعیل جیسا تو نے مجھے دیا تو محمد جیسا میں نے تجھے دے دیا نا. اسی لیے تو جب نماز میں درود پڑھا جاتا ہے, نبی تو سب ہے لیکن کیا پڑھا جاتا ہے, جناب ابراہیم پر, آل ابراہیم پہ. کیوں؟ عشق والے بنو.
آپ کی عقل بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ. کوئی کہتا ہے تقریر کرتے علم غیب نہیں تھا، تو تم کہتے ہیں ہاں نہیں تھا. پھر کوئی سنی آگے کہتا ہے ہاں تھا، تو کہتے ہیں ہاں تھا. کب تک کرتے رہو گے؟ کہیں تو کھڑے ہو جاؤ. اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہو، اس کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہو، ادھر بھی ادھر بھی، کیا لگا؟ اس سے بھی رشتہ داری، عشق والوں کے ساتھ کھڑے رہو. اور کوئی کہتا ہے نا نبی کو تھا نہیں تھا گا، یہ مجھے کچھ نہیں پتا. ہو گیا دلیل کیا ہے؟ کہ ہم دلیل والے لوگ نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل عقل والوں کو چاہیے، عاشقوں کو کوئی دلیل نہیں چاہیے. جا، اس سے بڑا میرا نبی، جو تو بولتا اس سے بڑا ہے. جا، سب سے بڑا میرا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. تو بات آئی تو میں کہہ رہا تھا فخر الدین رازی کا نام سے کسی عاشق سے آنکھ لڑی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ عشق کو کیا ہے، یہ جو اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے نا، بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ. ہاں، بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ. عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں، یہ رام لوگوں کا بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہاں تو منصور جیسا دل والا چاہیے، یہاں تو جنید جیسا چاہیے، با یزید بستامی جیسا چاہیے، یہاں تو عبدالقادر جیلانی جیسا چاہیے، معین الدین اجمیری جیسا چاہیے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا چاہیے، محبوب الہی نظام الدین جیسا چاہیے، 14ویں کا صدی کا مجدد امام احمد رضا جیسا چاہیے، جو کہتا ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. آنکھ ملی کسی عاشق سے، آگ لگ گئی، عشق کی آگ لگ گئی. بچپنا تھا، آگ کیا لگی؟ درختوں کو دیکھتے، وہی میں نے کہا نا نشانی اللہ ہے. درختوں کو دیکھتے تو ایسے کھڑے رہ کے دیکھتے رہتے، ایسے دیکھ. مرغیوں کو دیکھتے تو ایسے کھڑی دیکھ رہے. پھول کو دیکھتے تو ایسے ہی دیکھ رہے، بے ہوش ہو جاتے، کھڑے بے ہوش ہو جاتے، دیکھتے تھے. اب وہ یہ درخت تو پھول پتیوں کو دیکھتے دیکھتے ایک میٹر آ گیا. میٹر یہ تھا، جا رہے تھے گلی سے، کنویں کو دیکھتے کھڑے رہ گئے. کنویں سے پانی نکل رہا تھا، دیکھتے کھڑے. وہ دیکھ رہے تھے کنواں، اور وہی دیکھ وہاں آ جا رہی تھی عورتیں. تو کچھ پاپی لوگ ہوتے ہیں نا، جو جیسا ہوتا ہے ساری دنیا اس کو ویسی نظر آتی ہے. ایک مرتبہ صبح کے وقت ایک تہجد گزار مسجد جا رہا تھا اور ایک چور چوری کرنے جا رہا تھا. تو تہجد گزار نے سوچا کہ میں اکیلا تہجد نہیں پڑھتا، بلکہ وہ میرا بھائی بھی تہجد پڑھتا ہے، وہ تہجد پڑھنے جا رہا ہے. اور یہ چور دیکھ کے سوچتا ہے کہ میں اکیلا بستی میں چور نہیں، وہ بھی کسی کا گھر جھانکنے کے لیے. یہ حالت لوگوں کی، جو جیسا ہے ویسا ہی اپنے آپ کو دوسروں کو بھی سمجھتا ہے. تو ایسے ہی وہ دیکھ رہے تھے کنواں، لڑکیاں پانی بھر رہی تھی. جا کے کمپلین کر دی فخر الدین رازی کے اماں ابا سے، تمہارا بچہ بگڑ گیا، عورتوں کو تک رہا ہے، پاپ کی نظر ڈالا. یہ اب شریف ماں باپ کے لیے تو موت، اولاد کی شکایت موت، گردن جھک جائے. باپ نے ماں سے کہا دیکھا نام ڈبا دیا، ہمارا نام اٹھوا دیا اس فخر الدین نے، اس بچے نے، ہمارا ولایت کا خاندان، یہ کیا ہو گیا؟ ماں بہت روئی، میرا بچہ ایسا نہیں. کہا تم کو یقین نہیں آتا، جب کوئی حادثہ ہوگا جب تمہیں یقین آئے گا. کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اب میں اس کو یہاں نہیں رکھوں گی، میں اپنے میں کہ اس کو بھیج دوں گی اس کے ماموں کے پاس. مار کھائے گا، پٹائی کھائے گا، بھوکا پیاسا رہے گا، خانقاہ میں رہ کے خوب اس کی تزکیہ نفس ہوگی. وہ ماں کون تھی؟ نجم الدین کبریٰ کی بہن. نجم الدین کبریٰ کون؟ نجم الدین کبریٰ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کے بیٹے کے پاس علم حدیث سیکھنے جاتے ہیں. معمولی آدمی نہیں، ہاں یہ وہ لوگ ہیں. تو نجم الدین اس کے ماموں کے پاس بھیج دیتی ہوں، جب وہیں خانقاہ میں رہے گا، روزے رکھے گا، مار بھی پڑے گی، جو بھی بکریاں چرائے گا، خوب جو ہوگا ہوگا، اب میں یہاں نہیں رکھتی. ابا نے کہا ٹھیک ہے. ماموں کے پاس جائے گا، سدھر جائے گا. ماموں بڑا نیک ہے، اللہ کا ولی ہے، نظر ڈالے گا، بیڑا پار ہوگا. 2 گھوڑے تیار کیے، گھوڑوں کا سفر تھا اس دور میں. گھوڑے تیار کیے، ایک پہ فخر الدین رازی کو بٹھایا، دوسرے پہ خود بیٹھے. باپ بیٹے جا رہے تھے. رستے میں جیسی جنگل شروع ہوا، سامنے سے شیر آیا. شیر آیا تو گھوڑے کانپنے لگے.
فخر الدین رازی کے والد جو تھے، اب یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کبھی باپ کو نہیں دیتا بیٹے کو دیتا ہے، کبھی بیٹے کو نہیں دیتا باپ کو دیتا، کبھی باپ بیٹے دونوں کو نہیں دیتا پوتے کو دیتا، اس کی شان ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے، ہے نا، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ اب باپ نے دیکھا شیر آ رہا ہے، یہ گھوڑا دوڑا کے بھگے، انہوں نے گھوڑا روک لیا، فخر الدین رازی نے گھوڑا روک لیا، گھوڑا روکا تو وہ درخت کے پیچھے جا کے چلاتے فخر الدین او شیر ہے تجھے کھا لیں گے، ادھر آ ادھر آ ادھر، کہاں سنتے، گھوڑا روک لیا، گھوڑے سے اتر گئے، گھوڑا بھاگ گیا، یہ کھڑے رہ کر کے شیر کو دیکھتے، شیر دیکھ رہے ہیں، اب مست ہے اپنی مستی کے اندر، شیر دیکھ رہے ہیں، اب یہ کہتے ہیں پاگل نہیں ہوا یہ بچہ، میں تو زبردستی ان کی کمپلین میں آ گیا، یہ تو میرا بچہ آج ہاتھ سے گیا، لیکن پھر آواز فخر الدین میرے بیٹے آ جا، میرے لال آ جا، بہت چلایا، نہیں سنی، آواز ہی نہیں سنی، جب ہار گئے تھک گئے تو اب خود تو مر نہیں سکتے تھے، تو چھپ کر اب منظر دیکھ لیں گے، شیر آگے آیا، یہ ہاتھ باندھ کے شیر کے آگے کھڑے دیکھ رہے ہیں، شیر آتا ہے قدموں پہ سر رکھتا ہے، قدموں کو بوسے دیتا ہے، اور اسی طرح پچھلے پیر پلٹ کر کے واپس جاتا ہے۔ باپ نے جنگل میں بیٹے کی جب یہ نظارہ دیکھا تو سمجھ میں آئی کہ میٹر کیا ہے، بات کیا ہے، آئے فخر الدین فخر الدین فخر الدین، آواز ایسے، کیا بابا کیا ہوا، کیا ہوا بابا کیا ہوا، بیٹا وہ شیر تھا تجھے کھا جاتا، آنکھ میں آنسو آ گئے، بابا کتنا خوبصورت تھا وہ، بابا کتنا خوبصورت تھا وہ، ارے یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا، آپ شیر دیکھ رہے تھے، میں شیر میں جلوے یار دیکھ رہا، جاؤ سیر کرو، تفریح کرو، ذکر 70 سال کا ایک تھا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، پھولوں کو دیکھ، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خارے مدینہ، دیکھو نا اللہ کی نشان، کچھ بھی کیا، کتنے بھی گناہ کیے، کچھ بھی کیا، تو بات میں کیا کر رہا تھا، وہ آخری جنتی کی، یہی چل رہی تھی بات، ہے نا، پھر بات آگے نکل گئی، وہ کیا مولا جنت کا حسن ہے، جمال ہے، باغ ہے، بہار ہے، دروازہ ایسا ہے، اندر کیسا ہوگا، میرے اللہ ایک بار مجھے اندر بھیج دے، میں واپس آ جاؤں گا، دیکھ کے واپس آؤں گا، کچھ نہیں مانگوں گا مولا، پھر اللہ فرماتا ہے بھیجو اس کو اندر، اندر چلا گیا، جا کر کے ویشنو کا چلو اب ہو گیا ٹائم، باہر نکلو، بیٹھ گیا جنت میں، اللہ سے پوچھو اس کا وعدہ ہے کہ نہیں کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، تب اللہ ہنسے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کی رحمت ہنسے گی، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں رہنے دے اس کو، ایسا۔ اب محشر میں یہ سب بھی مزے ہو رہے ہوں گے، کس کے لیے، عاشقان رسول مومنوں، اس وقت تو شیطان اونچک اونچک کے دیکھ رہا ہوگا، شیطان کہ بھئی سب پہ کرم ہو رہا ہے تو مجھ پہ بھی کرم ہو جائے، میرے اللہ کی شان، میرے اللہ کی شان، اللہ فرمائے گا کیا ہے تیرا، وہ کہے گا مولا سب کو بخش رہا ہے نا، میرا ہی مسئلہ حل کر دے، مجھے ہی بخش دے، کہا آجا تجھے ہی بخش دیں گے، تجھے بھی، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کو سے کہتا ہوں، تفسیر علم نشرہ میں مولانا نقی علی خان امام المتکلمین نے اس روایت کو لکھا، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کیا، میں کوئی بات کتاب سے ہٹ کے نہیں، امام المتکلمین نے لکھا، اللہ فرمائے گا تجھے بھی بخش دوں گا، اس کو بھی نہ نہیں کہہ رہے، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جس نے صرف پاپ کیے نہیں پاپ کروائے، اللہ فرمایا تجھے بھی بخش دوں گا، شرط اتنی سی ہے، وہی شرط، آدم کو سجدہ کر میں تجھے معاف کر دوں، آج بھی تیرے لیے بھی معافی ہے، میرے آدم کو سجدہ کر دے تجھے معاف، بات تو بس اتنی ہے، آدم کی بات ہے، سجدہ کر لے، لیکن اللہ کی شان، وہ کہے گا نہیں کرتا تو پھر کہا جا تیرا ٹھکانہ جہنم، تو جو اللہ شیطان کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اللہ کے بندو ہم انسان ہیں، محمد الرسول اللہ کی امتی ہے، آؤ توبہ کر لو،
اللہ کو منا لو. سب سے آسان اللہ کو منانا ہے. اللہ کو راضی کر لو, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو, معافی مانگ لو. آج کہو اللہ سے مولا آج ہماری زندگی بدل دے, ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. میرا آنا بھی کامیاب, آپ کا بلانا بھی کامیاب. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.